ناظرین، اکتوبر 1999 سے سال 2006 تک پرویز مشرف اپنے اقتدار اور شہرت کے مکمل عروج پر تھے۔ دہشت گردی کی جنگ میں مصروف امریکہ ان کی پشت پر تھا، فوج پر ان کی گرفت مضبوط تھی، اور یہ وہ دور تھا جس میں بظاہر ملک میں کوئی پتا بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ مشہور ہے کہ دنیا بھر میں غیر جمہوری یا چور راستوں سے اقتدار میں آئے حکمرانوں کی آنکھ پر پٹی عین ان کے اقتدار کے عروج میں ہی بندھتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے افراد پر انحصار کرتے ہیں اور وہی ان کو تباہی کے راستے پر دھکیلتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پرویز مشرف کے اپنے منتخب کردہ وزیر اعظم شوکت عزیز کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر اسٹیل ملز کی نجکاری کے خلاف فیصلہ دینے کا غصہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم منوبیل کیس میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا شکار تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ مشرف کی آنکھیں اور کان یعنی خفیہ ادارے چیف جسٹس کے لاپتہ افراد کے بارے میں نوٹسز سے تنگ تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے جنرل مشرف کی ذہن سازی میں کردار ادا کیا، اور سال 2006 کے آخر میں افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، مگر ایک خفیہ ادارے نے رپورٹ دی کہ چیف جسٹس کو ہٹائے جانے کی صورت میں اس وقت ان کے بعد سینئر ترین جج جسٹس رانا بھگوان داس ایک اصول پرست جج ہیں، اس لیے ان سے کسی قسم کے تعاون کی توقع نہ کی جائے۔ مارچ 2007 تک سپریم کورٹ کے کم از کم 2 سینئر ججز جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف متوقع صدارتی ریفرنس کے بارے میں براہ راست اور بالواسطہ طور پر اعتماد میں لے لیا گیا۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے مارچ کے پہلے ہفتے میں انڈیا کا رخت سفر باندھا تو راولپنڈی اسلام آباد میں مشینری حرکت میں آ گئی۔ 9 مارچ 2007 کی صبح چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ ادھر افتخار چودھری بھی اپنے ارد گرد کی نقل و حرکت کی وجہ سے چوکنا تھے۔ وہ سپریم کورٹ سے آرمی ہاؤس راولپنڈی نکلنے لگے تو جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ان سے خصوصی ملاقات کی۔ افتخار چودھری کا اس ملاقات سے شک مزید گہرا ہوا اور وہ متوقع صورتحال کے بارے میں سوچتے آرمی ہاؤس پہنچے۔ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی، DG ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل اعجاز ندیم میاں، DG انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے اپنے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد جوید کے ہمراہ چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ افتخار چودھری کو ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور مستعفی ہونے کا کہا گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو مشرف کمرے سے نکلے اور کراچی روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے پاکستان نیوی کی ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں جنرل کیانی کے علاوہ اوپر درج سبھی افسران نے افتخار محمد چودھری کو استعفیٰ دینے کے لیے ہر طرح کا دباؤ استعمال کیا، جس کا ذکر انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں اپنے جمع کرائے گئے حلف نامے میں بھی کیا۔ افتخار چودھری کو کم از کم 5 گھنٹوں تک آرمی ہاؤس سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف ان کی برطرفی کی خبر میڈیا پر چلائی گئی اور ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانا بھگوان داس کے بعد سینئر جج جسٹس جاوید اقبال نے حلف اٹھا لیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے فوری طور پر نہ صرف صدارتی ریفرنس کو قبول کر لیا بلکہ 13 مارچ کو افتخار محمد چودھری کو کونسل کے سامنے پیش ہونے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ادھر افتخار چودھری پولیس اور سیکیورٹی کے حصار میں آرمی ہاؤس سے نکالے گئے تو انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور کو سپریم کورٹ جانے کا کہا، مگر سیکیورٹی کے دباؤ میں انہیں سپریم کورٹ کے بجائے ان کے گھر پر لا کر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ مشرف سے عدلیہ کی لڑائی کا آغاز تھا۔ اس واقعے کی خبر نے پورے ملک میں فوجی صدر کے خلاف ایک نفرت کی آگ لگا دی۔ ملک میں عدلیہ، سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک صفحے پر اکٹھے ہو گئے۔ سیاسی جماعتیں جو خود مشرف کے خلاف کوئی قابل ذکر مزاحمت پیدا نہ کر سکی تھیں،
سب معزول چیف جسٹس کے جلسوں میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کی اتحاد، متحدہ مجلس عمل کی سیاست اور لال مسجد آپریشن نے مذہبی طبقات کی اکثریت کو بھی چیف جسٹس بحالی تحریک میں شمولیت پر مجبور کر دیا تھا۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، جہاں عدلیہ نے معزول چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ ناظرین، پرویز مشرف ایک آزاد خیال اور لبرل جرنل تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں تھے۔ کارگل جنگ چھڑنے کا الزام بھی انہی پر عائد ہوتا ہے، مگر سارک سربراہ کانفرنس میں مشرف نے ہی خود آگے بڑھ کر اس وقت کے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہاتھ ملایا اور انہیں مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ ان کا ابتدائی دورہ انڈیا تو کامیاب نہ رہا، مگر بیک ڈور چینلز کی کامیابی کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکراتی عمل شروع ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میں پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے آؤٹ آف دا باکس سلیوشن کا بیان بھی دیا، جو چند حلقوں کو ناگوار گزرا۔ ظاہر ہے فوج کی نظر میں مسئلہ کشمیر ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، جس پر فوج کی بحیثیت ادارہ اپنی ایک رائے ہے۔ گو کہ مشرف فوج کے افسران اور کور کمانڈر کو ساتھ لے کر چلتے رہے، مگر کشمیر کے حوالے سے فوجی افسران کی اپنی ایک رائے تھی۔ مشرف کا بیان فوج کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا، تاہم فوج نے بحیثیت ادارہ مشرف کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک مشرف عدلیہ سے لڑائی کے بعد اپنے ہی ادارے کے لیے بوجھ نہیں بنے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی کے بعد انہیں 13 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کا کہا گیا تو اس روز وہ پیدل ہی اپنے گھر سے سپریم کورٹ روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے بال کھینچنے کی خبر نے سپریم کورٹ کے باہر منتظر وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے بھڑکتے جذبات کو مزید ابھارا۔ اسی وقت شاہراہ دستور سے ایک ٹرک پر کچھ جوان سیکٹریٹ سے فورن آفس کی طرف جا رہے تھے کہ بپھرے ہوئے وکلاء نے ٹرک روک کر سیکورٹی اداروں کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ ظاہر ہے اسے پسند نہیں کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں وکلاء کا پرویز مشرف کے اقتدار کے بارے میں احتجاج بڑھا تو ایک حکم نامے کے ذریعے فوجی افسران کو وردی پہن کر عوامی مقامات پر آنے سے گریز برتنے کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ سب کچھ فوج جیسے ادارے کے اندر ایک نئی سوچ کو جنم دے رہا تھا۔ مشرف کی اصل طاقت ان کے ادارے فوج میں تھی اور وہ اپنی سیاسی طاقت کے ہاتھوں اپنے ادارے کی حمایت تیزی سے کھو رہے تھے۔ مشرف کو اس بات کا مکمل احساس تھا، اس لیے اب وہ ہر فیصلے سے قبل شام کو آرمی ہاؤس راولپنڈی یا ایوان صدر میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طارق نجیب، ڈی جی آئی ایس آئی اشفاق پرویز کیانی، ڈی جی ایم آئی ندیم اعجاز میاں، چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل حامد جاوید، ڈی جی آئی بی بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور 2 سویلینز یعنی اپنی پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد وغیرہ سے ملاقاتیں اور مشورے کرتے۔ اس مختصر گروپ میں عمومی طور پر یہی افراد ہوتے۔ بتایا جاتا ہے کہ پرویز مشرف کے لیے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سمیت متعدد افراد الگ الگ معزول چیف جسٹس افتخار چودھری سے صلح کے مذاکرات کر رہے تھے۔ ایک موقع پر ڈاکٹر عشرت العباد کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں گورنر سندھ کی طرف سے پرویز مشرف اور افتخار چودھری کو ایک ساتھ چلنے کی جزیات بھی کافی حد تک طے کر لی گئی تھیں، مگر جب یہ معاملہ پرویز مشرف کے قریبی گروپ جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے میں پیش کیا گیا تو وہاں اسے ویٹو کر دیا گیا۔ فوج میں کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، مگر وہ سب کچھ کیا جا رہا تھا جو ادارے کے بہترین مفاد میں تھا۔ ناظرین، ایک طرف حکومت چیف جسٹس سے مذاکرات کر رہی تھی تو دوسری طرف افتخار محمد چودھری مختلف بار ایسوسی ایشنز میں تقاریر کر رہے تھے۔ 12 مئی کو کراچی میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ایک ایسے ہی دورے کے موقع پر 65 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ معزول چیف جسٹس کو ان کے ساتھیوں سمیت صبح بدر کر دیا گیا۔ جب کراچی کی سڑکوں پر لاشیں گر رہی تھی، پرویز مشرف اسلام آباد کے ڈی چوک پر حکمران جماعت مسلم لیگ کاف اور اتحادی جماعتوں کے جلسے میں مکے ہلا رہے تھے۔ اس عمل نے بھی مجموعی طور پر ملک میں جنرل مشرف کے خلاف نفرت میں اضافہ کیا۔
ناظرین، جو وقت گزر رہا تھا پرویز مشرف کے لیے حالات ناسازگار ہو رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں انہوں نے 3 نومبر کو ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر کے بحال کیے گئے افتخار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ناپسندیدہ ججز کو بھی گھر بھیج دیا۔ اس بار جسٹس رانا بھگوان داس نے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا۔ اسی ایمرجنسی کے نفاذ کے فیصلے کو بعد ازاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کے طور پر استعمال کیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ملک میں میڈیا بھی پابندیوں کی زد میں آ گیا، ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا۔ تاہم ان اقدامات سے پرویز مشرف کے خلاف عوامی رائے عامہ مزید خراب ہو گئی۔ مشرف اپنے مستقبل کے بارے میں شدید دباؤ میں تھے اور اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت نے امریکہ کے ذریعے مذاکرات کے دوران پرویز مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کیا۔ پرویز مشرف نے 27 نومبر 2007 کو اپنی فوجی وردی اتاری اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف مقرر کیا۔ کیانی نے کمان سنبھالتے ہی فوج کے ادارے کو مشرف کے سائے سے بچانے کی کوششوں کا آغاز کیا تو پہلے 3 ماہ بعد ہی یعنی جنوری 2008 میں کیانی اور پرویز مشرف کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ بات چیت بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین، دراصل مشرف فوج سے مدد کے خواہاں تھے، جس پر کیانی معاملہ کور کمانڈر کانفرنس میں لے گئے، جہاں تمام کور کمانڈرز نے متفقہ طور پر مشرف سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کمانڈرز کا خیال تھا کہ ان کا دل بھی چاہے تو بھی وہ ادارے کو بدنامی سے بچانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اسی دوران جنرل کیانی کے پاس مشرف کی طرف سے انہیں برطرف کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں، لیکن مشرف کو بتا دیا گیا کہ اس وقت وہ نہیں بلکہ کیانی فوج کے کمانڈر ہیں، جنہیں آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا اور نہ ہی ان کی حمایت کے بغیر اس وقت کی پیپلز پارٹی کی نئی حکومت کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، فوج کے بعد مشرف کا سب سے زیادہ انحصار امریکہ پر تھا۔ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی افراد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے جیسے امور کا بھی کھل کر اعتراف کر رکھا ہے۔ اسی تناظر میں مشرف اعلیٰ امریکی حکام سے مکمل رابطے میں رہتے تھے، تاہم سال 2005 سے امریکہ کی طرف سے ان کی حکومت پر ڈبل گیم کھیلنے کے الزامات بھی عائد ہونا شروع ہو چکے تھے۔ شاید امریکہ کو ان پر مکمل اعتماد تھا، مگر پاکستانی فوج کو امریکہ ایک مشکوک اتحادی کے طور پر ہی دیکھتا تھا۔ افتخار محمد چودھری کی معزولی کے بعد ملک میں ان کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا تو ابتدا میں مشرف نے اپنے خلاف اٹھتی تحریک کو روکنے کے لیے 9 اگست 2007 کو ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے 24 گھنٹے قبل اس وقت پاکستان میں تعینات امریکہ کی سفیر NW پیٹرسن نے واشنگٹن میں رات 1 بجے سوئی ہوئی امریکہ کی وزیر خارجہ کونڈا لیزا رائس کو اٹھا کر پاکستان میں پیدا ہوئی صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا، جس پر کونڈا لیزا رائس نے فون کر کے مشرف کو ایمرجنسی کے نفاذ سے روکا، تاہم اس کے باوجود امریکہ نے مشرف کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اکتوبر 2007 میں امریکی وزیر خارجہ کونڈا لیزا رائس نے مشرف کو بچانے کے لیے بینظیر بھٹو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مشرف میں ڈیل کروائی۔ طے یہ کیا گیا کہ مشرف وردی اتاریں گے، جبکہ آصف علی زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر قائم مقدمات بھی ختم کیے جائیں گے۔ ناظرین، بینظیر بھٹو کو مشرف کی نیت پر شک تھا، جس کا اظہار کونڈا لیزا رائس نے اپنی کتاب نو ہائر آنر میں بھی کیا ہے۔ پرویز مشرف اسی خفیہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت 6 اکتوبر 2007 کو دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے صدارتی الیکشن میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کے بجائے ووٹ دینے سے گریز کیا۔ اس طرح مشرف کے انتخابی عمل کو ایک ناجائز بنیاد فراہم کر دی گئی۔ دراصل مشرف کا بطور صدر دوبارہ منتخب ہونے میں بالواسطہ طور پر اس ڈیل کا بھی کردار تھا جو امریکہ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کروائی تھی۔
बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस आईं तो इनकी इस्तकबालिया रैली पर होने वाले खुदकश हमले में दर्जनों अफराद हलाक हुए। इस हमले के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने कोंडालीज़ा राइस को फ़ोन करके बता दिया कि इनकी तरफ से डील ख़त्म है। बेनज़ीर को शक था कि कराची में उन पर हमला दरअसल मुशर्रफ की ही कार्रवाई है। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल ने परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार को मज़ीद मुश्किल बना दिया। अमेरिका भी जान चुका था कि मुशर्रफ अब अपने ही अदारे में हमायत खो चुके हैं, लिहाजा आखिरी मौके पर अमेरिका भी मुशर्रफ की मदद को ना आ सका। नाज़रीन, ये सब वजूहात ही उनके ज़वाल की असल वजह साबित हुई। जिस तरह उन्होंने 2006 तक इक़्तिदार के भरपूर मज़े लूटे, बिल्कुल इसी तरह वो आखिर तक बदतरीन ज़वाल का शिकार भी रहे, लेकिन कभी अपनी ज़ुबान से शिकस्त तस्लीम न की। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।